يا أيها المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین یہ ویڈیو اہم اس حوالے سے ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں سورہ مزمل مبارکہ کا، یہ آپ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر اور اگلے روز سے ہی شروع کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ آپ نے کم سے کم 13 ذی الحجہ تک کرنا ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، بہت ساری ٹینشنوں کو دور کر دے گا، رزق روزی کھل جائے گا۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری کے اثرات کم کر دے گا، اور آپ کو بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد دے گا اس وظیفہ کی برکت سے۔ اب وظیفہ کیا ہے کہ وظیفہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی، جس کو کہ خاص نسبت ہے ذی الحجہ سے، عید قرباں سے، عید الاضحیٰ سے خاص نسبت ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے وقت پڑھے اگر تو سب سے اچھی بات ہے، ورنہ آپ دوپہر کی نماز میں بھی ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تسبیح پڑھتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور پھر اپنے مقصد کی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر فجر کے وقت میں کریں تو سب سے اچھی بات ہے، اور پہلا جب آپ کا آئے گا چاند نظر آنے کے بعد، اس کے بعد سے آپ نے جو میں نے دن بتائے اتنے دن تک یہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چونکہ درود پاک رحمت ہی رحمت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو آپ اس کو کسی طرح سے مس نہ کریں، کیونکہ جو درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ آپ اللہ سے اپنے 10 خواہشات، اللہ سے تو اس درود پاک کی نسبت اللہ کے حضور پیش کر ہی سکتے ہیں، 10 حاجات پیش کر سکتے ہیں، اور اس کا جو کہ میں نے دن بتائے ہیں اس دن سے آپ یہ کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ 10 حاجات کوئی بھی ہو تو وہ پوری ہوں گی۔ اس وظیفہ کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو کہ اس کو 10 گروپ میں شیئر کریں گے اس ویڈیو کو، تو میری جانب سے ان کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔